بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو بھوکے حریص لوگ سیر نہیں ہوتے، صاحب علم اور صاحب دنیا، اور یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ رہا صاحب علم تو وہ رحمان کی رضامندی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رہا صاحب دنیا تو وہ سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ہاں، بلا شبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 261۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا دعویٰ کریں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہم عمرہ کے پاس جا کر ان سے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کرتے ہیں، اور ہم اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے قطات یعنی سخت کانٹے دار جنگلی درخت سے صرف کانٹے ہی چنے جا سکتے ہیں، اسی طرح ان عمرہ کے قرب سے سوائے۔ محمد بن صباح نے کہا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے گناہ حاصل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 262۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر اہل علم کی حفاظت کرتے اور اسے اس کے اہل لوگوں تک پہنچاتے تو وہ اس کے ذریعے اپنے زمانے کے لوگوں پر سیادت و حکمرانی کرتے، لیکن انہوں نے دنیا داروں کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں، تو اس طرح وہ ان کے سامنے بے آبرو ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اپنے غموں کو سمیٹ کر فقط اپنی آخرت کو ایک غم بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو دنیا کے غم و فکر منتشر رکھے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 263۔